السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ایکسپریس نیوز میں ہوں کاوش مہدی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر۔ یہاں پر ہنزہ کے جو 14 اسیران ہیں ان کے حق میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ہنزہ میں جو دھرنا ہے اس سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو ہم احتجاجی مظاہرین سے پوچھتے ہیں ان کے کیا ڈیمانڈس ہیں۔ ہنزہ کے طلبہ زندہ ہے، یہ کانچے والے زندہ ہے، یہ کسر والے زندہ ہے، یہ چلاس والے زندہ ہے، زندہ ہے طلبہ زندہ ہے۔ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر تنویر کو جو یہاں پہ ہنزہ کے سیاسی اسلام آباد کا جنرل سیکرٹری آپ سے مخاطب ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ مجھے ہوتی ہے حق کے لیے آواز اٹھتا ہے، کوئی دھرنا بیٹھتا ہے، کوئی جلوس اٹھتا ہے، تو یہاں پریس کلب جوان خواہ وہ یونیورسٹی کے ہوں، پروفیشنل لائف کے ہوں، خواہ وہ میں ہوں، ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور یہاں متحد ہو کے اپنے آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی گلگت بلتستان کے سپوت نے ملک کے خلاف کوئی تحریک میں حصہ لیا ہوگا۔ میں بابا جان رہا نہیں ہوتے یہ دھرنا، یہ آج کا دھرنا جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں جو گلگت میں ہوتے ہیں اعجاز ایوب بھائی، تو السلام علیکم آپ سب کو۔ میرا نام فہمیدہ برچہ ہے، اور یہ دھرنا جو ہے ہنزہ کے جو سیاسی اسیران ہیں، بابا جان، علیم، افتخار کربلائی، راشد منہاس، شیر خان، جتنے بھی ہمارے 14 اسیران ہیں 10 سالوں سے بے گناہ بغیر کسی گناہ کے وہ جیلوں میں قید کاٹ رہے ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کے اوپر بدترین پہلے تو ریاستی دہشت گردی ہنزہ کے اندر اس طرح سے کی گئی کہ باپ اور بیٹے کو اپنے حقوق پہ احتجاج کرنے پہ مارا گیا، اور پھر ان کو حق دلانے کے لیے باہر نکلنے والے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے اور ان کو وکٹمائز کیا گیا، اور ایسی بدترین مثال قائم کی گئی کہ ایسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ اپنے حق کے لیے بولنے والوں پہ لگا کے ان کو چارج دہشت گردی کے مقدمات کے انڈر کیا گیا۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ پروٹیسٹ جو ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے کافی دنوں سے جو اسیران رہائی کمیٹی ہے ہنزہ کے اندر، جس میں اسیران کی فیملیز ہیں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، ان کے سپورٹرز ہیں، سول سوسائٹی ہیں، انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو بے گناہ اسیر جیلوں کے اندر قید ہیں، جن کو یہ سسٹم وکٹمائز کر رہا ہے اپنی فیلیئرز کو چھپانے کے لیے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو انصاف دیا جائے۔ تو آج کا جو دھرنا یہاں پہ اسلام آباد میں، یہ ان اسیران رہائی کمیٹی کا جو دھرنا ہے، اس دھرنے کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے یہاں پہ ملٹیپل پارٹیز، سول سوسائٹی کے لوگ، ہمارے ایکٹیوسٹ آئے ہوئے ہیں، اور میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تعلق، اور میں بھی اسی طرح ان کو سپورٹ اپنا ایکسٹینڈ کرنے یہاں آئی ہوں۔ آج کا یہ احتجاج پریس کلب اسلام آباد کے باہر عوامی ورکرز پارٹی اور گلگت بلتستان کی یوتھ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروٹیسٹ کا مقصد جو ہے ہنزہ میں 14 جو اسیران ہیں بے گناہ لوگوں کو جس طریقے سے ان کو سزائیں دی گئی ہے، اس کے خلاف ہے۔ قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان 14 اسیران کو گلگت بلتستان کی دہشت گردی ایکٹ کے ذریعے سے ان کو پہلے FIR میں نامزد کیا گیا، بعد میں ان کے اوپر ٹرائلز چلے، اور گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا، لیکن بعد میں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے ان کو 90 سال کی جو سزا دی گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے، بلکہ انسانی حقوق کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ گلگت بلتستان میں دہشت گردی کی جو کورٹس ہیں، یہ ان کا وجود ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ ایک ایسے ایریا میں جو متنازع ہوں، وہاں پر دہشت گردی کورٹ کا کنسپٹ نہیں ہے، جس کو پاکستان کی جوریڈکشن سے آؤٹ نکل کر گلگت بلتستان میں جو نافذ کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر میں جو سمجھتا ہوں کہ وہاں اس وقت کے جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جسٹس رانا شمیم صاحب تھے، ان کی تقرری بھی غیر قانونی اور غیر آئینی تھی۔ بعد میں ان کو بار بار ایکسٹینشن دیتے رہے، اور ان کی ایکسٹینشن ہی غیر قانونی تھی۔ جب ان کیس کا بیس ہی غیر قانونی ہوں، جب جسٹ کا جو آرڈر ہی غیر قانونی ہوں، جب ان کی ججمنٹ ہی غیر قانونی ہوں، تو اس طرح کے جو ہے سزائیں بھی کالعدم اور غیر قانونی اور غیر مؤثر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ ریلیز کر دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو جی بی ایکسپریس نیوز کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو اس دھرنے کو کوریج دی ہے، اور ہم سب کی آواز کو اور اس دھرنے کی آواز کو جو آگے پہنچانے کی آپ نے کوشش کی، تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ اس کے بعد یہ آپ کا قومی فریضہ بھی ہے کہ جا کے انسانی ایک ہمدردی بھی ہے، یہ ہونا چاہیے، ہم سب کو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔
دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ دھرنا دراصل اسیران ہنزا جو ہمارے 9 سال سے بے گناہ قیدی ہیں ہنزا کے ہمارے دوست کے واقعے کو انہوں نے ایک سیم کے روٹ کو صاف کرنے کے لیے جو ایشو بنا کے ہمارے 14 بندوں کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہے گلگت بلتستان کے جو ابھی تک اسیر ہیں. تو کسی کی بہن اس میں جا کے کسی کی بہن نے خودکشی کی, کسی نے جا کے ایک ہمارے بھائی نے پچھلے دنوں اس کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی صحبتیں سہتے, اور جو ہے کوئی خود کے ٹارچر ہو کے پاگل ہو گئے ہیں, یہ اس حد تک مطلب آ گئے ہیں. تو یہ دھرنا وہاں سے ہنزا سے ابھی سٹارٹ ہوا ہے, ہمارے دوستوں نے ان کا انیشیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ آگے یہاں پہ آج تو میرے خیال سے پاکستان میں کراچی میں اور یہ ادھر اسلام آباد میں دوسرے جگہوں میں بھی میں نے سنا تھا کہ یہ اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. تو یہ دراصل یہ ہمارا ایک انیشیل سیٹ اپ ہے یہ احتجاج, تو یہ آخری مراحل تک جائے گا. اور یہ ہے کہ یہ ہمارے قائدین جو ہماری قیادت وہاں اس میں احتجاج میں اور دھرنے میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم آگے اس کے مطابق ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے. اور ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان کے یہاں پہ چھوٹی سی مطلب طلباء جو یہاں پہ آئے ہیں, ہمارا اگلا سیٹ اپ جو ہے یہ بہت بڑا ہوگا گلگت بلتستان کے. یہ کوئی جو ہے ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, یہ بہت جو ہے ایک دکھ درد کو لے کے یہاں پہ لوگ لے کے آئے ہیں. تو ان کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی مقاصد لے کے یہاں آیا ہے تو وہ اپنے آپ منہدم ہو کے بے عزتی لے کے یہاں سے چلا جائے گا. اور جو لوگ یہاں مخلص ہو کے جو آئے ہیں, تو جہاں تک میں ان کو سمجھتا ہوں سارے مخلصی کے ساتھ, انسانی ہمدردی کے ساتھ اور وطن کی مٹی کی محبت کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں. کیونکہ یہ جو ہمارے اسیر ہیں یہ بے گناہ ہے, اور آگے بھی یہ جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی کہ یہ لا کے ہمارے اسیروں کو رہا کر کے ہمارے عوام سے گلگت بلتستان کی قوم سے معذرت کر کے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیتے, تب تک یہ جو ہے کنٹینیو رکھے. ہمارا جو مطالبہ ہے اور جو ہم احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں, ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے کہ جو سانحہ علی آباد کے اس سانحے کے بعد جو ہمارے اسیر بھائی پچھلے 10 سالوں سے جیلوں میں ہیں اور ان کو عمر قید کی سزائیں ہوئی ہیں, ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور اس کے حق میں ہنزا میں کوئی پچھلے 6 دنوں سے دھرنا جاری ہے اور گلگت بلتستان بھر میں یہ دھرنا اور احتجاجات جاری ہیں. تو ہماری ریکویسٹ حکومت وقت سے کہ ہمارے دوستوں کو فوری رہا کیا جائے, کیونکہ ان کو بے بنیاد FIRs میں ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. کے لیے ہم اپنے اسیروں کے حق میں ان کی رہائی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, جو کہ غیر منصفانہ طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں. وہاں پہ وہ لوگ اس ٹائم پہ احتجاج کر رہے تھے کمپنسیشن کے لیے, ان کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی اور ان کو گرفتار بھی انہی کو کیا گیا اور انہی پہ ہی مقدمے بھی درج ہے. وہ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے اسٹریٹ فائر کی تھی عوام پہ, پرامن مظاہرین پہ, ان کے خلاف کارروائی ہوتی, لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں پہ عام عوام کو اس چیز کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے اسٹیٹ کی, یا اس کے بارے میں بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ننھے کلی جو کہ ہمارے مستقبل جو APS کے جو بچوں کو شہید کیا گئے ہیں, ان کے جو قاتلوں کو یہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن پرامن احتجاج کرنے والے عوامی لوگوں کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا, جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اس میں پورے گلگت بلتستان کے عوام اسیروں کے ساتھ ہیں. اسیروں کی رہائی تک ہماری یہ جد و جہد کوشش یہ جاری رہی ہے. تھینک یو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, اس ٹائم ہنزا سمیت لاہور, کراچی, اسلام آباد میں اسیران ہنزا کے رہائی کے لیے پرامن احتجاج ہو رہا ہے. ہنزا کے جو 12 اسیر ہیں ان کو بے گناہ پابند سلاسل کیا گیا ہے. سانحہ عطابات میں جو باپ بیٹے کو مارا گیا تھا اس کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ منظر عام پہ آنا چاہیے. اس کے مد نظر جو بھی کلپرسٹ ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اور ہم سب کا مطالبہ یہی ہے کہ جتنے بھی بے گناہ اسیر اس وقت پابند سلاسل ہے, ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد قاسم گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا نمائندہ ہوں, جنرل سیکریٹری. تو ہماری جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے وہ ان اسیروں کو رہا کرنے کے لیے, ان اسیروں کے حق میں جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اپنا ٹائم نکال کے, کہ جو ہمارے ساتھ پولیٹیکل ہمارے ایکٹیوسٹ کو جو ہے وہ جو پازیٹیو جو تھنکرز ہیں ان کو جو ہے وہ جن کے ساتھ جو مخالفت کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں
उनके ऊपर, और उसके साथ जो है वो हुंजा में जो हमारा धरना चल रहा है उसके ऊपर जो है वो हम उनके साथ जो है वो शाना बशाना चलने के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे। शर्म करो, हया करो, असीरों को रिहा करो। एक सियासी सोच रखते हैं और यहाँ मुत्तहिद होके अपने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी गिलगित बल्तिस्तान के सपूत ने मुल्क के खिलाफ कोई तहरीक में हिस्सा लिया होगा। इंक्लूडिंग बाबा जान रहा नहीं होते ये धरना, ये आज का धरना। जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो गिलगित में होते हैं, एजाज अयूब भाई। हम रखेंगे आपको हर खबर से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक में हमारा पेज लाइक करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.dailygbexpress.com।